سورۃ کہف کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا اچانک ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ کا واسطہ یہ عمل ضائع نہ کرنا، پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز پڑھ کر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورۃ کہف کا یہ عمل انشاءاللہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لو، اتنی دولت آ جائے گی کہ سارے رشتہ دار، سارے دوست حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں کہ میں آپ کو لمبے لمبے وظیفے بتاؤں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے اور 3 دنوں کے اندر ہی آپ لوگ اس وظیفے کا اثر دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کو دولت کے انبار لگ جائیں گے، لیکن وظیفہ اسد کے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جب کوئی بندہ پڑھے گا، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے بے حساب دولت آ جائے گی۔ آپ کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا کہ اس وظیفے میں جس طرح آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا، اللہ پاک سے آپ نے اسی طرح عاجزی کے ساتھ دعا کر لینی ہے، پھر انشاءاللہ سارے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ موزے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور دعاؤں سے آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جب آپ لوگ اپنے اللہ سے مانگو گے تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں ان کے بہت زیادہ تنگ دستی ہے۔ ایسے لوگ جب بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ بہت مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ خود کشیوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنے اللہ سے مانگے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ میں ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، رات کو میں سوؤں، صبح اٹھوں، دولت کے بیگ میرے پاس پڑے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو جو محنت کرتے ہیں اپنے رزق حلال کے لیے، دن رات ایک کرتے ہیں، تو پھر یہ سارے شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ان سے بعض اوقات آپ کو پیسہ تو مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، لیکن اس پیسے میں حرام شامل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا حق شامل ہوتا ہے، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کے پاس وقتی طور پر تو آ جائے، بعد میں وہی پیسہ، وہی دولت آپ کے ایسے کاموں میں خرچ ہو جائے کہ آپ جو مرضی کر لو، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ناظرین، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میرے بابا نہیں ہیں، ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں، میرے بھائی کا تو یا جلدی کام نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو وہ لوگ اجرت نہیں دیتے، ان سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الہی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے
کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر ان وہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیوں میں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 نمازوں کا اہتمام شروع کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور 10 ذیل وظائف کا سب گھر والے پابندی کریں۔ سورۃ واقعہ فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اس خاص مجرب وظیفے میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ عمل کی آسانی کے لیے وظیفہ ناظرین، ایک خاتون ہماری خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈلیوری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو کثرت سے پڑھنا ہے، اس سے نارمل ڈلیوری ہوگی، کیا واقعی میں اسے جاری رکھوں؟ ارشاد کر دیں نہیں تو کوئی اور ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپریشن سے نجات ہو جائے۔ سورۃ منصورہ میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ ولادت میں سہولت کے لیے یہ آیتیں کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر کھائیں، اس سے ولادت میں سہولت ہوگی۔ حفاظت حمل سورۃ الحاقہ، اس کو لکھ کر حاملہ کے باندھنے سے بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ کہف کا یہ جو وظیفہ ہے یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دن کر لینا ہے۔ آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ کہف کا یہ وظیفہ یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ کر لینا ہے۔ زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، مگر عصر کی نماز کے بعد 3 دن کر لیں۔ جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، جتنی مرضی بسیں ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تمام وظیفوں کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت سے دولت کا ایسا طوفان آئے گا، دولت کی ایسی بارش کا سیلاب آ جائے گا کہ آپ لوگوں سے، آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ سورۃ کہف کا یہ جو وظیفہ کے بعد صرف 3 دن کر لے۔ اس وظیفے میں کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے۔ آپ نے اس طرح کر لینا ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کر لیں، جو میرے بھائی ہیں وہ مسجد میں ادا کر لیں باجماعت، اور جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ لیں، تو اس کے بعد سورۃ کہف کی پہلی 10 آیت پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ یہ بہت ہی مبارکہ سورت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں قیامت کے دن وہ سر تابہ نور ہوگا۔ حضرت براء سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ سر تابہ ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے تمام سے ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قابل نہ ہو سکے گا۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، جتنے بھی مسئلے، جتنی بھی مشکلات ہیں جو دولت کے حوالے سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح یہ عصر کے بعد عمل کر لینا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لینی ہیں۔
دنیا جہاں کے جتنے بھی وہ اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مشکل حالات آپ کو مجبوریاں چاروں طرف سے گھیر لیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ میں کس طرف نکلوں گا، اس وقت یہ جو سورۃ کہف کا وظیفہ ہے پھر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھ لینا ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی مشکلات ختم ہوتی چلے جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کی روزی رزق میں خوب برکت ہو، اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالی لے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو اسے آپ دل کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔